اب یہ یہاں پہ ایک جو خاص بات ہے جس کا تھوڑا سا بھی ابتدائی جو ہے وہ گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ رک کے ذرا کلام ہونا چاہیے کہ یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ ظاہر بلا تمثیل میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں جب اپنی اولادوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں تو بہت چھان پٹک کرنے کے بعد کوئی معاملہ کرتے ہیں. وہاں تو قدرت جو ہے ایک حکم فرما رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مولا کائنات کو چن لیا گیا ہے. یہ جو حکم خداوندی ہے قدرت کی طرف سے، یہ کیا بتلا رہا ہے ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حسن و جمال جب آسمان رسالت پر چمکا اور افق عظمت پر آپ کا بدر کمال طلوع ہوا تو نیک خصلت ذہنوں میں آپ کا خیال آیا. بہت سے معززین کے رشتے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں. اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا اس کے مطابق رشتہ ہوگا. مسجد نبی شریف کے اندر دوست بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ بہت سے رشتے آئے لیکن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک یہ رشتہ نہیں بھیجا. چنانچہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ رشتہ لے کر جائیں. اختصار سے بات عرض کرتا ہوں، آپ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کے دروازے پر جب آپ گئے، آپ نے دستک دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آپ نے حکم دیا کہ اٹھیے اور دروازہ کھولیے. وہ آئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں. یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا محبوب بھی ہے اور مخلوق میں سب سے بڑھ کر میرا محبوب اور میرا بھائی ہے. فرماتی ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ. سبحان اللہ. یہاں رک کے ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں، جن کی آغوش میں مولا کائنات کی تربیت ہو رہی ہے، جو رہتے ہی مطلب سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہیں، آپ یہ دیکھیے اس اتنے تعارف کی ضرورت اس موقع پہ نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا ہے، میرا فہم اور عشق کہتا ہے کہ یہاں امت کو بتلانے کے لیے انڈورس کیا کہ اب ذرا پیمانہ کچھ اور ہونے والا ہے، اب دامادی کا پیمانہ ہونے والا ہے، تو پروٹوکول کو ذرا سمجھ لو. جی اچھا، جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. آپ نے خود پوچھا، فرمایا علی کسی حاجت کے لیے آئے ہو؟ عرض کہ حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کی آغوش میں پلا ہوں، پروردہ آغوش رسالت ہوں، میری تربیت آپ نے فرمائی ہے اخلاقی حوالے سے بھی، پھر میرے لیے ہدایت کا ذریعہ آپ ہیں. آپ نے اپنے چچا سے اور چچی سے اس وقت مجھے لیا جب میں چھوٹا تھا، پھر میں آپ کے سامنے پلا بڑھا، تو اب میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اب آپ میری سرپرستی اس انداز سے بھی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مجھے یہ تائید اس انداز سے حاصل ہو کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنے خوش تھے سرکار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ نکاح زمین پر تو آج ہوگا لیکن آسمانوں پر یہ نکاح پہلے ہو چکا ہے. اب اس نکاح آسمانوں پر کیسے ہوا اس کو بھی خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کے کئی چہرے اور کئی پر تھے. اس نے مجھ سے آ کر یہ بات کہی کہ آپ کو مبارک ہو پاکیزہ ملن کی اور پاکیزہ نسل کی. اس کے بعد جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف نظر رحمت فرمائی. کیسے خدا کا انتخاب بن رہا ہے کہ اللہ نے نظر رحمت فرمائی دنیا کی طرف اور آپ کے لیے ایک محبوب کو چنا، آپ کے لیے ایک بھائی کو منتخب فرمایا اور پھر اس کے لیے حکم دیا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا جائے اور وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شجر طوبہ کو زیورات سے مزین اور آراستہ کر دیا جائے. ملائکہ کو حکم دیا کہ تم چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس جمع ہو جاؤ، وہاں اجتماع ہوگا اس نکاح کا. بیت المعمور کے دروازے پر رضوان جنت کو حکم دیا کہ تم ممبر لے جا کر بیت المعمور کے دروازے پر رکھ دو. یہ وہی ممبر تھا جس پر آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھانے کے بعد بیٹھ کر اس ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کی تھی، خطبہ دیا تھا. اسی ممبر پر راہیل نامی فرشتہ کھڑا ہوا اور اس کو حکم دیا گیا کہ اب تم اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ان کے نکاح کا خطبہ پڑھو. حضرت جبریل امین اب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں نے علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے، اپنے محبوب بندے کا نکاح محبوب بندی سے کر دیا ہے. اے جبریل یہ عقد نکاح اب تم بھی کرو اور فرشتوں کے اس پر گواہ بنا لو. تو نکاح کون ہوا پھر؟
دیکھیے وہ تو پھر رب کا انتخاب ہے، اللہ، یہ ابتدا تو وہاں سے ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جبریل اب تم یہ عقد نکاح کر دو اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ اب حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ جب یہ نکاح ہو گیا اس کے بعد رب کائنات نے حکم دیا کہ شجر طوبہ کے وہ جو زیورات سے مزین کیا گیا تھا اس نکاح کی خوشی میں ان زیورات کو زمین پر بکھیر دیا جائے جن کو ملائکہ نے چنا، حوروں نے چنا، اور وہ قیامت تک بطور تحفہ ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے۔